نئے نامہ میں رسولوں کے اعمال اس کا دوسرا باب، اور ہم اس کی پہلی 13 آیات تلاوت کریں گے۔ زندہ باد کلام میں سے اپنی ہدایت رہنمائی کے لیے سیکھیں گے نئے نامہ میں رسولوں کے اعمال اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 13 آیات میں یوں لکھا: جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبان بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے۔ جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔ اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ تو پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور ایلامی اور میسوپوٹامیہ اور یہودیہ، کپدوکیہ اور پینتس اور آسیا اور فروگیا اور پمفیلیا اور مصر اور لگوا کے علاقے کے رہنے والے ہیں جو کرینے کی طرف ہے، اور رومی مسافر خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور کریتی اور عرب ہے، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا؟ اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا، یہ تو تازہ میں کے نشے میں ہے۔ خدا ان کا شکر اس کے کلام کے لیے، سب کے آمین۔ اپنے سر کو جھکائیں کلمات کے لیے، اب دعا مانگیں۔ زندگی کے مالک، ہم کلام کو سننے کے لیے تیرے پاس بیٹھے، کلام سے تیرا مسا آئے اور تیرے روح القدس کی انائنٹنگ سے ہماری زندگیاں بھر جائے، تیرا کلام ہماری زندگی میں قائم ہے، خدا کے بیٹے کے نام سے آمین۔ اسی اس میں آپ سبوں کی اسلام کی۔ آج عید پینتیکوست کا دن ہے۔ میں آپ سب لوگوں کو عید پینتیکوست کی مبارکباد دیتا ہوں۔ ذرا زور سے بولیے، آج بڑا ضروری دن ہے، آپ سب کو عید پینتیکوست مبارک ہو۔ میں ایمان رکھتا ہوں آج ایمان کی کاملیت کا سب سے بڑا کام ہے۔ ایمان کے مکمل ہونے کی سب سے بڑی ضرورت پوری ہو گئی۔ انسان کی پہلی ضرورت تھا نجات کا ہونا، وہ نجات جو یسوع مسیح نے ہمارے لیے دی۔ ہمیشہ کی زندگی کی دل کے لیے خدا کا اصول کیا ہے؟ میں ہمیشہ سکھاتا ہوں، خدا کا اصول ایک ہی ہے، جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ اصول ہے، ایک ایسا اصول ہے جس نے اپنایا، وہ جائے صلیب پر تھا، یسوع نے کہا تو آج میرے ساتھ فردوس پر۔ وہ کسی بھی حالت میں تھا، یسوع نے اسے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ رہے گا۔ نجات کا بندوبست انسان کی سب سے پہلی ضرورت تھا، اور یسوع نے اس ضرورت کو اپنی جان قربان کر کے، اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کر کے، اپنی زندگی کو مدینہ انسان کو بچانے کے لیے قربان کر دیا۔ ذرا غور کیجیے لفظوں میں، آپ جتنی بات میں پڑھیں گے آپ ذرا غور سے پڑھیے، لکھا ہے کہ ضرور ہے ابن آدم گناہ گاروں کے حوالہ کیا جائے، وہ نہیں پکڑیں گے۔ یسوع کہتا ہے میں خود ان کے حوالے کروں گا سب کچھ۔ اگر یسوع کے شاگرد لڑ لیتے تو شاید یسوع وہاں سے چلا جاتا۔ دسویں بات سے اگر یسوع کے ایک بندے نے پترس نے تلوار چلا کے ایک کا کان اتار دیا، اگر یسوع کے شاگرد لڑتے، یسوع کہتا ہے کہ میں زمینی بادشاہ ہوتا تو میری بھی بڑی ساری فوج ہوتی، لیکن یسوع زمینی بادشاہ نہیں تھا۔ یسوع نے کہا ضرور ہے ابن آدم گناہ گاروں کے حوالہ کیا جائے۔ یسوع نے اپنے آپ کو خود حوالے کیا، خود پیش کیا تاکہ وہ بنی انسان کو بچا سکے۔
یسوع نے اپنے آپ کو خود قربان ہونے کے لیے پیش کیا. لکھا ہے بغیر خون بہائے معافی نہیں تھی. یسوع نے اپنا خون بہا دیا تاکہ ایک کے قربان ہونے سے سارے آزاد ہو جائیں. جس طرح ایک بڑا قربان ہوتا ہے اور ساری قوم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح یسوع نے قوم کو معاف نہیں کیا. یسوع نے بنی نوع انسان کو بچانے کے لیے. اسی لیے بائبل مقدس کے بارے میں ہر کوئی کہتا ہے بائبل مقدس بدل گئی، بائبل مقدس بدل گئی. لیکن میں آج بھی ایمان سے ایک ہی بات کہتا ہوں، بائبل مقدس نہیں بدلی، لیکن بائبل مقدس بدل دیتی ہے، کیونکہ یسوع نے سب کے لیے اپنی جان کو قربان کیا. بائبل صرف طاقت رکھتی ہے جو سب کو بدل سکتی ہے. دنیا کی کسی اور کتاب میں ایسی طاقت ہے، کوئی اور ایسی کتاب آئی نہیں جو لوگوں کو بدل سکے. یسوع نے خود اپنے آپ کو حوالہ کیا اور لکھا ہے جو لکھا تھا وہ پورا ہوا. باپ نے دنیا سے ایسی محبت رکھی اپنا اکلوتا بیٹا پہنچ دیا. یہ سب سے بڑی ضرورت تھی بنی نوع انسان کی، اور خدا نے اس بڑی ضرورت کو پورا کیا اور اپنے بیٹے کو قربان ہونے کے لیے خود پیش کیا. تو لکھا ہے کہ یسوع نے مار کھا کھا کے اپنی وفاداری کو پورا کیا. وہ کسی کو گالیاں دینے کے لیے سن کے رکا نہیں تھا، وہ کسی کے مکے کھا کے جواب دینے کے لیے رکا نہیں تھا، وہ پتھر کھا کے کسی پہ پتھر مارنے کے لیے پتھر نہیں اٹھائے تو اس نے، وہ اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہا، منزل کی طرف بڑھتا رہا، اور منزل پر بڑھ کے اس نے اونچے پر خود کو چڑھا کے سب کو اپنی طرف کھینچ لیا. یوحنا کے انجیل بیان میں 30ویں باب میں لکھا، 30ویں باب میں کہ جب یسوع نیکودیمس سے باتیں کر رہا تھا تو یسوع نے کہا کہ ضرور ہے ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے. جب وہ اونچے پر چڑھایا جائے گا تو سب کو اپنی طرف کھینچ لے گا. آج دیکھ لیجیے یسوع نے سب کو اپنی طرف کھینچ لیا. آج دنیا میں سب سے زیادہ مسیح کے ماننے والے، آج لوگ مسیح کا اقرار کرتے ہیں، اور جو مسیح کا اقرار کرتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. جو مسیح کے قدموں پر اپنی قدم رکھنا شروع کرتا ہے وہ یسوع کے ساتھ رہنا شروع کرتا ہے. یہاں پر لکھا ہے، جب میں آپ کے سامنے پہلا تلاوت کر رہا تھا تو آپ یسوع مسیح کہہ رہا تھا کہ اگر جو مجھے قبول کرتا اور میرے کلام پر عمل کرتا ہے، یسوع کہتا ہے میں اور باپ اس کے پاس آئیں گے، اس کے ساتھ رہا کریں گے. یہ یسوع کا وعدہ ہے. اور بنی نوع انسان کی سب سے بڑی ضرورت یسوع مسیح کے قربانی پیش کرنے کے بعد نجات کی صورت میں تھی. یسوع مسیح نے اسی لیے بڑے نعرے کے زور کے ساتھ کہا، نعرہ پکارتے ہوئے تمام ہوا. یسوع نے سب کچھ پورا کر دیا. اب کچھ ایسا نہیں رہا تھا. موت بھی مار دی، شیطان کو بھی ہلاک کیا، شیطان کا زور توڑا، موت کو ہلاک کیا، اور یسوع نے کہا تمام ہوا. اب تو کوئی انسان پر گناہ باقی نہیں رہا. یسوع نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا گناہ نہ کرنا، گناہ نہ کرنا. بائبل مقدس بابا کہتی ہے گناہ نہ کرنا. یوحنا کے پہلے خط کے 2 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، یوحنا نے کہا اے بچوں میں تم سے التماس کرتا ہوں تم میں سے کوئی گناہ نہ کرے. اگر کوئی گناہ کرے، پہلی شرط کیا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی گناہ نہ کرے. اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے پھر بھی باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح. یسوع مسیح نے اسی لیے کہا ابن آدم کو یہ اختیار حاصل ہے، کسی کے بھی گناہ معاف کر سکتا ہے، کسی کے بھی قائم کر سکتا ہے. اسی لیے ضرورت یہ عمر کی ہے کہ ہم گناہ نہ کریں. زندگیاں بدلیں، زندگیاں بدلیں، زندگیاں بدلیں. وہ زندگیاں جو خدا ان کے لائق ہے، وہ زندگیاں جس سے روح القدس کبھی ہم سے دور نہیں ہوگا. جب میں یہ باتیں کر رہا تھا کہ مسا ختم ہو جاتا ہے، مسا دور ہو جاتا ہے، تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے سیکھ کر جب باہر جاتے ہیں تو پھر سے باتیں ختم ہو جاتی ہیں. ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آتی. جب تبدیلی نہیں آتی تو زندگیاں خدا کے قابل نہیں ہوتی، خدا کے لائق نہیں ہوتی. جب خدا کے لائق زندگی بنانا ہے تو پھر ہمیں یسوع کی باتوں پر عمل کرنا ہے. یہ میں نے ابھی پڑھا، میں پھر سے پڑھا کہ یسوع نے کہا، یوحنا کے انجیل بیان کے 15ویں باب میں یسوع نے کہا اگر تم مجھے قبول کرو، میرے حکموں پر عمل کرو، تو لکھا ہے کہ یسوع نے کہا میں اور باپ اس کے ساتھ آ کر رہا کریں گے. جو ایسا کرے گا، جو خدا کی باتوں پر عمل کرے گا، جو یسوع کی باتوں کو قبول کرے گا، جو یسوع کو جان لے گا، یسوع کہتا ہے میں اور باپ اس کے ساتھ رہا کرے گا. یہ بنی نوع انسان کی سب سے بڑی ضرورت تھا کہ بیٹا جان کو قائم کرتا، بیٹا گناہ کو مار دیتا، بیٹا موت کو ختم کر دیتا. اور بیٹے نے ایسا کیا، اور جاتے جاتے یسوع مسیح نے اس بات کا اعلان بھی کیا، آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس.
یسوع نے اختیار کا اظہار کیا اور کہا کہ جو میرے پاس ہے، میرے باندھے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور میرے کھولے ہوئے کو کوئی باندھ نہیں سکتا. یہ یسوع نے کہا. اسی لیے کہا کیونکہ سارا اختیار یسوع کے پاس ہے. تازہ کی کتاب میں لکھا ہے یسوع نے کہا موت اور عالم باقی دنیا میرے پاس ہے. سب کچھ. اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک چیز کا اختیار صرف یسوع کے پاس ہے. کوئی بھی چیز یسوع کی دسترس سے باہر ہے. کوئی بھی اس سے چیز بعید نہیں ہے. کوئی اختیار اس سے بعید نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ سب کچھ خدا کا ہے اور جو خدا کا ہے وہ بیٹے کو دیا گیا ہے. یوحنا کے نیلی بائبل میں لکھا ہے کہ بیٹے نے، باپ نے سارا اختیار بیٹے کے سپرد کیا. سب کچھ یسوع کے پاس ہے. اور آج جو سب سے بڑی ضروری بات ہے، یسوع مسیح جی اٹھنے کے 40ویں روز آسمان کی طرف چلا گیا، جسے ہم عید صعود کہتے ہیں، آسمان پر اٹھائے جانے کی عید. اور میں اس دن بھی سکھا رہا تھا کہ آسمان پر جانے سے یسوع نے ہمارے ایمان کو کامل کیا. قبروں میں تو سارے پڑے تھے، سارے قبروں میں پڑے، نبی پڑے، بزرگ پڑے، ولی جو بھی تھے، جو کچھ بھی تھے، سارے سینٹ جسے ہم مقدسین کہتے ہیں، سب قبروں میں پڑے. لیکن یسوع نے آسمان پر جا کر زندہ ہو کے اختیار کو ظاہر کر کے یہ ثابت کیا کہ یسوع نے جو زمین پر زندہ ہوا تھا آسمان پر کبریا کی دائیں طرف بیٹھا ہے اور وہ ہمیشہ ہماری مدد کرتا ہے. یہ یسوع نے پورا کیا. ٹھیک 50ویں دن یسوع کا وعدہ پورا ہوا. یسوع کا وعدہ کیا تھا؟ یہاں پر لکھا ہے کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تب تک تم یروشلم سے باہر نہ جاؤ. یسوع نے کہا اپنے شاگردوں سے جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے. دو طرح کی باتیں میں سکھانا چاہتا ہوں. پہلی بات، عید پینتیکوست کیا ہے؟ پینتیکوست عبرانی زبان کا لفظ ہے. جیسے ہمارے یہاں گنتی ہے 50، ہبرو زبان میں یا عبرانی زبان میں 50 کو عبرانی میں کہتے ہیں پینتیکوست. عید پینتیکوست 50واں دن، اسے عربی زبان میں خمسین کے نام سے جانتے ہیں. خمسین کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ زیادہ تر معاشروں میں اسے عید خمسین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. ایک اور بات سکھاتا ہوں. یہ عید میں جمعرات کے شام بھی کہہ رہا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ یہ جو عید پینتیکوست ہے یہ صرف مسیحیوں کے لیے نہیں ہے. یہ عید مسیحیوں سے پہلے یہودی منایا کرتے تھے، کیونکہ عید فصح کے 50ویں دن ہر یہودی جو دنیا بھر میں کہیں بھی رہتا تھا وہ اپنے پھلوں کا پہلا حصہ خداوند کے پاس 50ویں دن لایا کرتا تھا. اور آپ یہاں پہ جب پڑھ رہے تھے تو 16 ملکوں کے لوگ یروشلم میں جمع تھے. 16 ملکوں کے لوگ، اور 16 ملکوں کے لوگ پھلوں کی عید منانے، عید پینتیکوست منانے یروشلم میں ہیکل میں سب جمع تھے. اور جب ایسا ہوا ہے تو دو طرح کے واقعے ہوئے. ایک تو عید پینتیکوست منائی جا رہی تھی، دنیا کے سارے لوگ جمع تھے، پہلے سے جمع تھے. یسوع کو کبھی بھی کہیں جا کے لوگوں کو جمع نہیں کرنا ہوتا تھا. دیکھا کہ لوگ اس کے پیچھے بھیڑ میں آیا کرتے تھے. میں آج ایک بڑی بات کرنے والا ہوں. جہاں پر یسوع ہوتا ہے وہاں پہ بھیڑ لگ جاتی ہے. جہاں پر یسوع ہوتا ہے وہاں پہ ہجوم ہو جاتا ہے. وہاں پر لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، زیادہ ہونا شروع ہو. جہاں پہ یسوع نہیں ہوتا وہاں پہ لڑائیاں ہوتی، وہاں پہ جھگڑے ہوتے، وہاں پہ تفرقے ہوتے، وہاں پہ لڑائیاں ہوتی، وہاں پہ بیماریاں ہوتی، وہاں پہ آفتیں ہوتی. وہاں پہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ وہاں پہ شیطان کا ڈیرا ہوتا ہے، شیطان وہاں پر رہتا ہے. لیکن جہاں پہ یسوع ہوتا ہے وہاں پہ بیماریاں نہیں ہوتی، وہاں پہ کوئی بیمار نہیں رہتا، وہاں پہ کچھ لا علاج نہیں رہتا، وہاں پہ آفات کا سایہ نہیں رہتا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ یسوع ہوتا ہے وہاں پہ بھیڑ لگ جاتی، لوگ جمع ہوتے. دیکھیے ذرا یسوع کے آنے سے بھیڑ کیسے لگی. یسوع کا وعدہ پورا ہوا. سارے شاگرد مقدسین کی جماعت ایک بند کمرے میں دعا کر رہے تھے. دعا کرنے کے دوران وہ ڈرے ہوئے تھے. پہلے ان دنوں میں ڈر کا یہ عنصر سارے شاگردوں کو بہت زیادہ، جیسے میں جمعرات کی شام یاد کر رہا تھا کہ ڈر کا عنصر یہ تھا کہ جس طرح ان کے ربی کو مارا گیا، جس طرح یسوع کو مارا گیا، وہ شاگرد پریشان تھے کہ شاید وہ ان کو بھی پکڑ لیں گے، رومی یا یہودی، ان میں سے دونوں میں سے کوئی بھی انہیں پکڑ لے گا، ان کے ربی کو، ان کے استاد کو
सलीब पर चढ़ा दिया गया, वो परेशान थे कि जब आकर को सलीब चढ़ाया जा सकता है तो हमारे साथ वो इससे भी ज्यादा बुरा करे। ऐसा ही है, यीशु जब सलीब की तरफ जा रहा था तो रोती हुई औरतों से यीशु ने एक फिक्रा था, मेरे लिए ना रो, अपने लिए रो। अगर हरे दरख्त के साथ ऐसा किया जाता है तो सूखे दरख्त के साथ क्या कुछ नहीं किया जाए। एक बात याद रखिए, ये खौफ ना रखे कि जब यीशु को कबूल कर लेंगे तो लोग आपको क्या कहेंगे। ये खौफ ना रखे कि जब यीशु को कबूल करेंगे तो लोग हमें मार देंगे। जब खुदा हमारे साथ होता है तो इंसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जो इंसान से नहीं हो सकता वो सिर्फ खुदा से हो सकता है, और जो खुदा कर सकता है वो इंसान नहीं कर सकता। यही है, ऐसे ही है, हम ऐसे सोचते हैं। याद रखिए, जब खुदा हमारे साथ होता है, जब खुदा का रूह हमारे साथ होता है तो फिर इंसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए इस बात से परेशान ना हो। हरे होने और सूखे होने से मुराद ये है कि हरा वो है जिसके पत्ते हरे हैं, उसके अंदर फल मौजूद है। सूखा वो है जिसके पत्ते भी सूख गए, उसकी डालियां भी सूखने की वजह से उतरना शुरू हो गई। और ऐसे दरख्तों का हाथ सिर्फ आग में जलाया जाना होता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। इसलिए मैं बयान करना चाह रहा हूँ कि यीशु हरा दरख्त था, फलदार दरख्त था, जिससे लोगों को बरकत मिल रही थी, जिससे मुर्दे जिंदा हो रहे थे, जिससे कोढ़ी शिफायाब हो रहे थे, जिससे लंगड़े चल रहे थे। यीशु हरा दरख्त था, और जिनको यीशु बुलाता है वो उनको हरे होने के लिए बुलाता है, हरे दरख्त होने के लिए। यीशु ने क्या कहा, जो डालियां मुझ में कायम रहती हैं वो हमेशा फल लाती है। इसलिए यीशु ने कहा, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। वो डर रहे थे, वो डरे हुए कमरे में बैठे थे, बंद कमरा, खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद, रोशनदान बंद, बिल्कुल बंद। एयर टाइट होगा, मेरा ख्याल है। एयर टाइट से मतलब कि बिल्कुल इस तरह के बंद के कोई अंदर से बाहर ना जा सके, तो कोई बाहर से अंदर ना आ सके, इस तरह का बंद होगा। दो तरह की बातें, एक तो वो डरे हुए थे कि रोमी या यहूदी उनको पकड़ ना ले, दूसरा डर ये था कि हम यीशु के वादे के बिना कहीं यहाँ से निकल ना जाए। यीशु ने कहा था कि जब तक तुम्हें रूह का या कुव्वत का लिबास ना मिल जाए तुम यरूशलेम से बाहर ना जाना। अब वो इंतजार कर रहे थे, और इसी इंतजार में ईदे पेंतीकोस्त, जो ईदे सऊद के बाद ठीक 10वां दिन था, वो सारे कमरे में दुआ कर रहे थे। वो दुआ करते करते रूह की हवा चली, रूह की हवा चली, और ऐसी हवा चली कि ऐसे लगा जैसे आसमान से आंधी आ रही है। आंधी तो बहुत चल रही है, लेकिन ये आंधी जमीन की नहीं थी, ये आंधी आसमान की तरफ से, और ऐसी आंधी जिससे सबकी जिंदगियां बदल रही थी। और मैं फिर से कहूंगा, जहां पर यीशु आता वहां पर जिंदगियां बदल। अलीशा ने कोढ़ी को छूना पसंद किया, उसने देखना भी पसंद न किया। नमान कोढ़ी था, लेकिन अलीशा ने उसे देखा भी नहीं, और कासिद से कहा कि जा नमान से कह दे कि जब में 7 बार गोते मारे तो वो साफ हो जाए। लेकिन मेरे यीशु ने सारे कोढ़ियों को हाथ भी लगाया, सबको गले भी लगाया। और जब यीशु होता है तो जिंदगियां खत्म नहीं होती, जिंदगियां बढ़ना शुरू हो जाती। यीशु ने ये बड़ा काम किया, इसीलिए यीशु ने कहा जब इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा तो वो सबको अपनी तरफ खींच लेगा। यीशु ने सबको अपनी तरफ खींच लिया, और जब जोर की आंधी आई तो सबकी जिंदगियां बदल रही थी, सबकी जिंदगियां बदल रही थी। यहाँ पर रूह के फल हैं, अक्लमंदी, तरस, करम, सब कुछ रूह के फल है। और सब मैं ईमान रखता हूँ कि जब वो सुन रहे थे खुदा उनकी आवाज को, और उनके अंदर जो जोर पैदा हो रहा था, कुव्वत आ रही थी, उनके अंदर रूह के फल पैदा हो रहे थे। रूह के फलों को महसूस कर सकते थे। वो जो महसूस कर रहे थे उन्हें एक और हथियार मिल गया, और हथियार क्या था? गैर जुबाने बोलने। कई लोग कहते हैं कि गैर जुबाने मतलब इसके बारे में बहुत सारी तालीमात हैं, बहुत सारी बातें की जाती है गैर जुबानों में या बेगाना जुबानों में। लेकिन मैं सिखाता हूँ एक बात, गैर जुबाने हमें शैतान से लड़ने के लिए एक हथियार दिया गया, और जो गैर जुबान सच वाली है, जो रियल है, जो सच्ची से मुराद ये कि बहुत सारे लोग आज गैर जुबानी बोलते हैं लेकिन उनको पता भी नहीं होता तुम क्या बोल रहे। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा, पौलुस ने कहा अगर तुझे तर्जुमा नहीं दिया गया तो किसी के दरमियान ना बोल। अगर तुझे सिर्फ गैर जुबान दी गई है तो सिर्फ वो अपनी कोठरी में जा
جب اکیلے میں خدا سے دعا کرے تو تب تو غیر زبانیں بولنا. اگر تو بجنے میں بولے تو تجھے اس کا ترجمہ معلوم ہونا ضروری ہے. کسی پر اپنی دھاک مٹانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کسی پر اپنا دبدبا بنانے کی ضرورت نہیں. دبدبا صرف خدا کا ہی ہے. وہ سب کچھ کر سکتا ہے. روب بھی اس کا ہے, سب کچھ اس کا ہے. اگر آپ خدا کے لفظوں کا غلط استعمال کریں گے تو عذاب میں ڈالنے والا بھی وہی ہے. اس نے کہا انتقام لینا میرا کام ہے. جب وہ انتقام لے سکتا ہے تو لکھا ہے کہ ابن آدم کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, لیکن جو گناہ روح کے خلاف ہوگا وہ کبھی معاف نہیں ہوگا. اس لیے لکھا کہ آسمان سے آندھی آئی اور زور کے سناٹے کی آواز. زور کے سناٹے کی آواز کیا ہوتی ہے؟ کبھی کسی نے غور کیے ان لفظوں کو؟ کبھی پڑھا آپ نے زور کے سناٹے کی آواز؟ دیکھیں ایسے لکھو, آندھی کا سناٹا, جیسے زور کی آندھی کا سناٹا. آندھی کی تو آواز ہی بہت ہوتی ہے, ہوا ہوتی ہے, ہوا میں تیز آواز ہوتی ہے. میں جب کل کپوانا میں تھا تو عبادت تو نہیں کر پائے موسم کے خراب ہونے کی وجہ سے, وہاں پہ بجلی بھی نہیں تھی. لیکن جب آندھی چل رہی تھی تو آواز آ رہی تھی بڑے زور کی, بڑے زور کی آواز. لیکن یہاں پہ لکھا ہے جیسے زور کی آندھی کا سناٹا. سناٹا ہونے سے مراد ہوتا ہے خاموشی ہونا, چپ ہو جانا, جہاں پہ کوئی آواز نہ آ رہی ہے. لیکن میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ اب یہ آواز جو زور کی آندھی کی تھی وہ آندھی کی آواز ہمارے جیسی نہیں تھی. یہ آواز صرف ان کے روح میں آ رہی تھی, صرف ان کے روح میں آ رہی تھی. وہ ایک دوسرے کی آواز بھی محسوس نہیں کر رہے تھے, لیکن بات سننے والا سن رہا تھا. ان کے اندر یہ آواز زور کی طرح تھی, شور کی طرح تھی. لیکن یہ سناٹا کوئی ان کے درمیان سن نہیں سکتا تھا. لیکن اس کی آواز کمرے میں نہیں تھی, لیکن اس کی آواز باہر سنائی دے رہی تھی, کمرے سے باہر. اور جب کمرے سے باہر آواز آ رہی ہے تو میں بیان کرتے جا لکھا کہ ان میں سے ہر ایک پر 8 ٹھہری زبانیں, اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. یہ خداوند کا زور ہے. وہ آپ کو غیر زبانیں دے دے, وہ آپ کو حکمت کی روح دے دے, وہ آپ کو علمیت کی روح دے دے, وہ آپ کو غیر زبانوں کا ترجمہ دے دے. یہ سب روح کی برکتیں ہیں. اگر یہ کہنا کہ صرف روح القدس کے آنے سے غیر زبانیں ہی نازل ہوتی ہیں تو یہ خداوند کے کلام کی بالکل بھی آپ اچھی حالت بیان نہیں کر رہے. اگر آپ کرنتھیوں کے خط میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر 6-7 برکتیں لکھی کہ روح کی برکتیں کون کون سی, 9 برکتیں لکھی, 9 برکتیں لکھی ہیں. اور سب سے آخری برکت غیر زبانوں کا ترجمہ اور غیر زبانیں بولنا ہے. اس سے پہلے علمیت کا کلام ہے, حکمت کا کلام ہے, خدا کے کلام کو سننا ہے, بولنا ہے, پہنچانا ہے, نبوت کرنا ہے. اس لیے اس بات کا ذرا غور سے محاسبہ کریں کہ آپ ان باتوں کو کس طرح سے سیکھتے رہے. آج میں یہ باتیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. لکھا ہے کہ ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا طرف سے یہودی یروشلم میں آئے, اور جب یہ آواز آئی تو وہاں بھیڑ لگ گئی. جب یسوع کی آوازیں باہر پہنچنا شروع ہوئی, ان کے منہ سے یسوع کے کارنامے بیان ہونا شروع ہوئے, لکھا کہ لوگ باہر ان نمازوں کو سن کر اکٹھے ہو گئے. ایسا ہوا. میں ایک گواہی سنا رہا تھا تھوڑی دیر پہلے. اس گواہی میں ایک حصہ میں بانٹتا ہوں جو اسی بات سے جڑا ہے, میں بانٹتا ہوں. وہ شخص بیان کر رہا تھا جو میں ہندو والی ایک گواہی, مسلم والی گواہی سنا رہا تھا, کہ وہ شخص بیان کرتا ہے کہ جب میرے بھائی کو خداوند نے مسا دیا ہے تو ایک وقت ایسا آیا کہ میرے بھائی نے جس پر بھی ہاتھ رکھ کے دعا کرنا شروع کی اور یسوع مسیح کا نام لے کر دعا کرنا شروع کیا تو سب کی بیماریاں جانے لگی. کینسر جانے لگا, ہیپاٹائٹس جانے لگا, دل کی بیماریاں جانے لگی. تو ہم پریشان ہوتے تھے کہ یسوع مسیح کے نام میں کیا ہے جو لوگ آزاد ہو جاتے ہیں. وہ کہتے کہ ہمارے گھر میں بھیڑ لگنا شروع ہو گئی, ہمارے گھر میں لوگوں کا آنا جانا بڑھ گیا. جو یسوع کا نام لے کے دعا کرواتے تھے وہ آزاد ہو رہے تھے. اب بھی ایسا ہی تھا. وہ باہر بھیڑ لگی تھی, ایک بڑا ہجوم باہر کھڑا تھا, لیکن لکھا ہے کہ وہ یسوع مسیح کی باتوں کو کمرے کی آوازوں سے سن سکتے تھے. انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ کون سی زبانیں بول رہے ہیں, لیکن باہر سننے والے جو عربی تھے وہ اپنی زبان سن رہے تھے, جو رومی تھے وہ اپنی زبان سن رہے تھے, جو اجمی تھے وہ اپنی آواز سن رہے تھے, جو پارسی تھے وہ اپنی آواز سن رہے تھے. حالانکہ سب کی زبانیں ایک دوسرے سے ملتی نہیں تھی, اور جو بول رہے تھے وہ بولنے والے اپنی زبان میں بول رہے تھے. لیکن روح کی زبانیں جب ملی تو وہ اپنی اپنی آواز کی پہچان کر سکتے تھے, اور اس پہچان سے انہوں نے یسوع کے کارناموں کو, یسوع کے مارکوں کو, یسوع کے معجزات کو
یسوع کے عجائبات کو سننا شروع کیا. لکھا ہے نا مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنا. وہ بڑے بڑے کاموں کا بیان سنا تھا. لیکن ایک بات بڑی عجیب ہوئی, وہ سب حیران ہو گئے. لکھا ہے اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ کیا ہوا تھا. کوئی پہچان نہیں پا رہا تھا کہ یہ واضح کیسی. جب روح آپ کے اندر کام کرتا ہے تو لکھا ہے خدا کا کلام بہت ساری تلوار کیا, وہ ہمارے بند اور گودے میں سے گزرا. دو دھاری تلوار بڑی تیز ہوتی ہوگی, جیسے کوئی تیز دھار آلہ لیتے ہیں اسے تیز کروایا جاتا ہے تو وہ بہت اس کی دھار بڑی تیز ہوتی ہے. اس کے لگنے سے فوری نقصان ہوتا ہے. اگر آپ کسی چیز پر مار رہے ہیں تو اس کا نقصان بہت سپیڈ سے ہوتا ہے, بڑی جلدی سے ہوتا ہے. خدا کا کلام بھی ایسا ہے. اگر یہ کلام آپ سنتے وقت یہ دعا مانگا کریں کہ خدا آج کا کلام دو دھاری تلوار کی طرح میری زندگی میں کام کرے, تو یقین مانے آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے. اگر آپ روح کو اپنی زندگی میں محسوس کر رہے ہیں اور انہی 16 ممالک کے لوگوں کی طرح سن رہے ہیں اور خدا کے کلام کو سنتے ہوئے روح کو اپنی زندگی میں آپ نے حاصل کر لیا ہے, تو لکھا ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے گا رہے تھے کہ اشک بہتے ہیں اور کانپتا ہے بدن, روح کا دگنا مسا جب آتا ہے. جب خدا کا مسا ہمارے درمیان ہوتا ہے, جب روح القدس کا مسا ہمارے درمیان ہوتا ہے تو ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں. کئی لوگ رو رہے ہوتے ہیں روح کی آواز سننے پر, کئی لوگ کانپ رہے ہوتے ہیں. میں نے ایسا دیکھا, میں نے ایسا ہوتا ہوا دیکھا, میں نے اپنی زندگی میں محسوس کیا. ایک لہر سی ہوتی ہے انسان کے اندر, ایک ایسی جنبش ہوتی ہے جو کبھی عام حالات میں نہیں ہوتی جب خدا مطلب آپ کے اندر آتا. میں نے روح کی آواز کو اتنے قریب سے سنا ہے اور شیطان کو اپنے گرد چکر لگاتے بھی دیکھا ہے, لیکن خدا مطلب جب میرے ساتھ تھا تو شیطان مجھ پر حملہ نہیں کر پایا. میں یہ بات اس لیے سکھاتا ہوں آپ اپنی زندگی میں اس تبدیلی کو محسوس کریں, اپنے اندر ان تبدیلیوں کو لائیں. جب تک آپ روح کے ساتھ نہیں چلیں گے, جب تک آپ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے پیش نہیں کریں گے, زندگیاں یسوع کے لائق نہیں ہو سکتی. اور یسوع کے بیان کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں روح القدس کی مدد چاہیے, ہمیں روح القدس کی مدد چاہیے. اگر روح القدس زندگی میں نہیں ہے تو سمجھ لیں آپ کی مسیحی زندگی اچھی نہیں ہے. اگر آپ صرف جسمانی زندگی جی رہے ہیں, اگر آپ صرف جسمانی زندگی جی رہے ہیں, میں پھر سے کہتا ہوں اگر آپ صرف جسمانی زندگی جی رہے ہیں تو ہمیشہ کی زندگی کبھی نہیں مل سکتی, کبھی بھی نہیں مل سکتی. جب تک آپ روح میں زندہ نہیں ہوں گے, جب تک آپ روح میں زندہ نہیں ہوں گے, تب تک آپ کبھی ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتے. آج کے دن خدا نے بنی ہوئے انسان کی ایمان کی کامیت کو انتہا تک پہنچایا. یقین مانے میں صبح رات کو ایک بات میرے خدا نے میرے دل میں ڈالی اور مجھے بڑا اچھا لگا, بڑا مزہ آیا اس بات کی برکت کو محسوس کرتے ہوئے کہ خدا نے دنیا کو سب سے بڑا وعدہ تحفے کی صورت میں پورا کر دیا. کیا تھا کہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا. اب یسوع سوچ رہا تھا کہ جب میں چلا جاؤں گا تو میرے لوگ پریشان ہوں گے, جو میرے ساتھ رہتے ہیں وہ تکلیف میں رہیں گے, انہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوگا. اس لیے یسوع نے کہا کہ تم گھر سے باہر نہ جانا جب تک قوت کا لباس نہ ملے. اب یسوع نے اپنی کمی کو پورا کرنے کے لیے کہا کہ میرا جانا تمہارے لیے مفید ہے, اگر میں جاؤں گا تو باپ سے تمہیں دوسرا مددگار مل جائے گا. اور یسوع نے ہمیں تحفہ دیا روح القدس. یہ روح القدس ہمارے ساتھ. میں جب رات کو یہ بات پڑھ رہا تھا اور میں نے اس بات کو خدا نے میرے دل میں ڈالا تو میں بڑا اچھا محسوس کر رہا تھا کہ خدا نے ہمیں تحفہ دیا بیٹے کی صورت, پھر تحفہ دیا روح القدس کی صورت. اب روح القدس بھی خدا ہے, بیٹا بھی خدا ہے, باپ بھی خدا ہے, لیکن باری باری پہ آنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی اپنی جگہ کام کر رہے تھے, تینوں ایک ہی وقت پہ کام کر رہے. میں پھر سے دوہرا رہا ہوں, رب یسوع نے کہا جو میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے, جو مجھے قبول کرتا ہے, جو میرے حکموں پر عمل کرتا ہے, یسوع نے کہا میں اور باپ وہاں پر آئیں گے اور ان کے ساتھ رہیں گے. مطلب یہ ہے کہ خدا کا روح بیٹے کی صورت میں بھی رہے گا, باپ کی صورت میں ہی رہے گا, روح القدس کی صورت میں بھی رہے گا. اس لیے باپ بیٹا روح القدس کبھی جدا تو نہیں ہوئے. اب روح القدس ہمارے پاس موجود ہے. تو لکھا کہ یسوع نے کہا وہ میری باتیں تمہیں یاد دلائے گا. جب ہم بھول جاتے ہیں خدا کے باتوں کو تو ذرا آواز کو سنا کریں, خدا کے روح کی آواز کو, وہ آپ کو یسوع کی باتیں یاد دلائے گا. اور جو نہیں سنتے وہ ٹیڑھی راہوں پر چلے جاتے ہیں اور موت میں داخل ہو جاتے ہیں. جو سن لیتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں داؤد کی طرح, بلکہ ہاں موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزروں, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تم میرے ساتھ. زندگی میں ایسی تبدیلی کو لائیں
میں آخری بات کرنے جا رہا ہوں روح القدس کی صورت میں. اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ نیا کرنا چاہتے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں معجزہ لینے کے لیے ہمیں صرف پکارنا نہیں ہوتا, معجزہ لینے کے لیے محنت کرنا ضروری ہوتا ہے. محنت ایمان کی ہے. ایمان مضبوط کریں گے تو آپ کی زندگی میں معجزہ ضرور ہو جائے گا. اس لیے یہ معجزہ آپ کی زندگی میں ضرور ہوگا جب آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے اور محنت کریں گے اپنی روحانی زندگی کو مضبوط کرنے کے لیے. سر کو دکھائیے, سب مل کر